الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام و بزرگان ملت و نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بہت احسان و کرم ہے۔ رسول رحمت نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی مجھے اور آپ کو یہ بابرکت محفل حدیث کا حصہ بننے کی توفیق بخشی گئی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے۔ بخوبی آپ واقف ہیں، جانتے ہیں کہ یہ درس حدیث محفل حدیث ہر اتوار کو بعد نماز مغرب آپ کے اس محلے کی مسجد محمدیہ میں اس محفل کو ہم منعقد کرتے ہیں، اور آپ تمام اس میں ہر اتوار کو شرکت کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور دینی معلومات کا ذخیرہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا اس پر ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ان محفلوں سے جوڑے رکھا، وابستہ رکھا۔ آج ایک اہم ترین عنوان ہے جس کا سننا بھی ضروری ہے، اور جس کو سمجھنا بھی، اور جس کو دوسروں تک پہنچانا بھی، اور اس پر عمل کرنا بھی بے حد لازم اور ضروری ہے۔ وہ عنوان ہے، اہم ترین عنوان، سود کی لعنت، سودی لین دین، سود کا حرام ہونا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، جو کتاب التفسیر جو چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کے آیتوں کی تفسیر، تو اسی کے تحت میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی پر تلاوت ہوگی، اس کے بعد کی نشست میں بھی اسی پر تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا، پھر ایک دوسرا سورہ شروع ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کا جو تسلسل جو کنٹینیو ہم جو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آج جو ٹاپک بنتا ہے، آج جو عنوان قائم ہوتا ہے، وہ تجارت کا حلال ہونا، سودی لین دین کا حرام ہونا۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، تیسرے پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح انداز میں سود کے حرام ہونے کے دلیل ہے، واضح طور پر کہ سود کا معاملہ جو ہے، لین دین کا اس کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ اس کے اندر انسان جو ملوث ہے تو وہ حرام ہے۔ دو ٹوک اور واضح انداز میں اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سودی لین دین کو اس نے حرام کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے ایک آیت ہے، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، سود کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، تو لا یقومون، وہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کا مقام اور ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، مگر اس جگہ پر کھڑے ہوں گے جس جگہ پر وہ مجنون، وہ پاگل شخص کھڑا ہوگا جس کو شیطان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کو شیطان نے چھوا ہے۔ شیطان کے چھونے سے مراد یہ کہ جس کو شیطان جس پر حاوی ہو جائے، جس کو اپنی لپیٹ میں لے لے، وہ پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی مقام پہ وہ کھڑا ہوگا، آخرت میں بھی وہ اسی مقام پہ وہ کھڑا ہوگا۔ آج انشاءاللہ آج کی نشست میں سود کی جو عذابات ہے، سود کا جو عذاب بیان کیا گیا ہے، جو سودی لین دین جو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو وعید، جو عذاب سنائی گئی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ کچھ حدیثوں کو ہم سنیں گے، اور اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ جو سود جو حرام ہوا ہے اس کا جو پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اس کے علاوہ سود کے جو معاملات ہیں، جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں، خواہ وہ بینک انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا رشوت ہو، یا پھر وہ کوئی اور چیزیں ہوں،
چٹی کا کاروبار ہے، اس کے اندر بھی کئی صورتیں ہیں، BC جو ڈالتے ہیں، چٹی جو ڈالتے ہیں، اس کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ ایک قسم کی چٹی نہیں ہوتی، کئی قسم کے آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، تو کئی قسم کی چٹی ہوتی ہیں۔ پھر کاروبار ہے، پھر قرضہ ہے، تو قرضے کے اوپر منافع لینا، یہ جو چیزیں بنتی ہیں، کئی جو شکلیں بنتی ہیں، جس کے اندر فائنانس بھی آتا ہے کہ فائنانس کے اوپر آپ موٹر سائیکل لیجئے یا پھر کوئی چیز پروڈکٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہے، یہ مسئلے مسائل کا باضابطہ انشاءاللہ ایک ٹاپک ہوگا، وہ ٹاپک نیکسٹ سنڈے ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، جتنے بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں۔ میں ایک سرسری آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دور بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، اسٹاک مارکیٹ کا مسئلہ ہے، شیئر مارکیٹ کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، کئی ایسے مسئلے مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں، بہت سے ہیں۔ تو آپ ہر معاملے کو آپ حرام بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے اندر کچھ ٹرمس ہے، کنڈیشنز ہے، صورتیں بنی ہوگی، کون سی شکل حلال ہے، کون سی صورت حرام ہے، کون سی صورت جائز بنتی ہے، کون سی ناجائز بنتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دور جتنا ترقی کر چکا ہے۔ لہٰذا ایک سپریٹلی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک آنے والا جو سنڈے ہے، آنے والا جو اتوار ہے، صرف ایک خاص ان مسئلے مسائل کے اوپر ہی بات ہوگی کہ سودی جو شکلیں بنتی ہیں، سود کے جو صورتیں بنتی ہیں، جو اس کے جو چیزیں ہیں، وہ کون کون سی صورتیں ہیں، اس کے جتنی بھی شکلیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج صرف اور صرف اس کے عذاب سے متعلق، اس کے وعید سے متعلق کہ جو معاملات کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے متعلق اور سود کے ڈیفینیشن کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلام کی ایک نزاکت ہے کہ اسلام پہلے اپنے اطراف میں غور کرتا ہے، ماحول کے اوپر غور کرتا ہے کہ اگر معاشرہ، سماج وہ خرابی کے اندر مبتلا ہے، وہ جرم کے اندر مبتلا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو ڈائریکٹ اسلام بات نہیں کرتا کہ یہ جرم حرام ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گناہ کی، وہ جرم کی اور وہ غلط کاموں کی، غلط حرکات کو، اس کے گناہوں کو، اس کے نقصانات کو بیان کرتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ یہ چیز حرام ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ شراب کو جب حرام کرنا تھا تو یہ آیت اترنے سے پہلے، شراب کے حرام ہونے کی آیت اترنے سے پہلے شراب پی جاتی تھی، اس کو حلال سمجھ کے پیتے تھے، اور باضابطہ عرب زمانے کے اندر شراب کو بڑی فروخت بھی دی گئی ہے اور بڑے اچھے انداز میں اس کو استعمال بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فوراً آیت نہیں اتاری کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ جو انسان وہ چیز میں مبتلا ہے، ملوث ہے، اس کو عادت ہو چکی ہے، اس کی روٹین بن چکی ہے، اس سے ڈائریکٹ وہ چیز کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مزاج ہے کہ وہ چیز کو آہستہ آہستہ چھڑاتا ہے۔ تو پہلے اسلام نے کیا کیا، اس کے نقصانات کو بیان کیا کہ شراب کے کیا نقصان ہیں، دیکھو اس کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے کہ دماغ اپنی جگہ پر نہیں رہتا، وہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے نقصانات کو اسلام نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اتارتا ہے اللہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت آؤ اس کنڈیشن میں جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس میں بھی شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اس کے نقصانات بتاتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پابندی لگائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ روکا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت آؤ، وہ بھی وہ کنڈیشن میں جب تم شراب کی حالت میں ہو۔ تو یہاں پہ روکا، یہاں پہ پابندی کی۔ پھر اس کے بعد آگے ایک 7ویں پارے میں آیت اترتی ہے جس میں پھر شراب کو حرام کر دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ جوا ہے، قمار بازی ہے، شراب ہے، یہ سب شیطان کے کام ہے، تم اس سے بچو، تم اس سے پرہیز کرو۔ تو شراب کے جس انداز کا معاملہ رہا کہ آہستہ آہستہ اس کے نقصانات کو بیان کر کے، اس کے خرابیوں کو بیان کر کے پھر آہستہ آہستہ رکاوٹ لگائی گئی، ایسی ہی سودی جو معاملات تھے، سودی جو لین دین تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے وہی انداز اپنایا، آہستہ آہستہ پھر اس کو حرام کیا، یکدم حرام نہیں کیا، کیونکہ پورا عرب جو تھا، تقریباً عرب جو تھا وہ سودی لین دین میں، سودی کاروبار کے اندر ملوث تھا، مبتلا تھا۔ جیسا کہ آج کا دور ہے کہ بڑا بڑا بیوپاری جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اور اس سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اس کے لیے۔
اس سے بچنا۔ تو عرب زمانے کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں تھیں، سودی لین دین تھا، اس کے اندر انسان کو اس سے بچنا بڑا مشکل تھا، تو اللہ نے اس کو حرام کرنے کے لیے 4 مرحلوں میں سود حرام ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کتنے؟ 4 اسٹیپس، 4 اسٹیپس گزرے، اس کے بعد پھر سود کے حرام ہونے کی آیت اترتی ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک دم اگر وہ اسٹیپ اٹھایا جائے، وہ قدم لیا جائے کہ سود حرام ہے تم اس سے بچو، تم یہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ دو، تو پھر انسان کہے گا کہ اسلام ظلم کر رہا ہے، اسلام زیادتی کر رہا ہے۔ اگر انفارم کرنا تھا، اطلاع دینا تھا، تو کچھ معاملات میں پہلے اطلاع دے کے، کچھ آگاہ کر کے، پھر بعد میں حرام کرتا ہے۔ ایک دم حرام کر دیا تو پھر یہ اسلام کا ظلم ہے۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے آگاہ کیا، انفارم کیا، پھر اس کو تنبیہ کی، سب کچھ کر کے پھر آخر میں سود کو حرام کیا۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ تھا، آیت مبارکہ ہے سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ اس کے اندر بتاتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تم اس غرض سے کرتے ہو کہ اس کے اندر تمہیں نفع ملے گا، تم کو بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہو رہا۔ تم کو دکھ رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، 4 پیسے لگ کے آ رہے ہیں، تم کسی کو قرضہ دیے، پھر اس سے تم جب قرضہ وصول کر رہے ہو تو 10 روپے اضافہ تم وصول کریں، مثال کے طور پہ، یا 1 لاکھ روپے تم اضافہ وصول کریں، تو 1 لاکھ جو تم اضافہ تم لے رہے ہو، وہ تم کو دکھ رہا ہے کہ مال میرا بڑھ رہا ہے، مال میرا بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ سود ہے، اللہ کے پاس اضافہ نہیں ہو رہا۔ پھر آگے فرمائے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، پیسہ گھٹ رہا ہے معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے۔ اور سود میں پیسہ آ رہا ہے تو انسان کو دکھ یہ رہا ہے کہ آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں معاملات کے اوپر کہ تم ظاہری چیز کو دیکھ رہے ہو کہ ہاں پیسہ آ رہا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے۔ سود میں تمہیں دکھ رہا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے لگ کے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس وہ اضافہ نہیں ہو رہا، وہ اضافہ نہیں ہو رہا اس کے اندر۔ لیکن زکوٰۃ میں مال جا رہا ہے، تمہیں دکھ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تمہارا مال بڑھ رہا ہے، سود میں گھٹ رہا ہے، زکوٰۃ میں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا اسٹیپ تھا، جس کے اندر اللہ نے سود کے خرابی کو بیان کیا، حرام ہونے کو نہیں بیان کیا۔ یہ پہلا اسٹیپ آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ منع کر رہا ہے، یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے سورہ نساء، جو چوتھے پارے کے اندر ایک جو سورہ ہے سورہ نساء، جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، سورہ نساء کی 161 نمبر کی آیت، 161 آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، جو یہودی ہے، جو ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر کچھ چیزوں کو، جو چیزیں حلال تھی اس کو ہم نے حرام کر دیا۔ کس وجہ سے حرام کر دیا ہے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، آپس میں وہ ظلم کر بیٹھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، ربا لینے کی وجہ سے کئی چیزوں کو ان کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، حلال چیزوں۔ یہ دوسرا اسٹیپ تھا کہ ان کے اوپر جو پابندی لگے گی۔ پھر اسی طرح تیسرا اسٹیپ دیکھے سورہ آل عمران، جو تیسرے پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 130 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، تم سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا، ایسا کر کے، اضافہ کر کے تم سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تم کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ تیسرا مرحلہ، اس میں بھی سود کے حرام ہونے کا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک یہ انفارم کیا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ تم سود مت کھاؤ، دگنا کر کے، ڈبل ڈبل، ٹبل ٹبل، چوبل چوبل تم کھا رہے ہو، تم یہ مت کھاؤ، اس سے روکا گیا۔ اور پھر ڈرایا گیا، واتقوا النار، آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے تم ڈرو۔ تو اس کے اندر ڈرایا گیا۔ اب آخری مرحلہ آیا، چوتھا مرحلہ، جس کے اندر مکمل سود کو حرام کر دیا گیا۔
اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھایا جا رہا ہے، طبیعت کو بدلا جا رہا ہے، مزاج کو انسان کے بدلا جا رہا ہے، ایک دم نہیں بدل سکتے انسان کے مزاج کو۔ اس لیے اسٹیپس لے کر اسلام نے کیسے پابندیاں لگائی ہے آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ اسلام کی رحم دلی ہے، اس کا ظلم نہیں۔ ایک دم حرام کرتا تو ظلم آپ ہماری لینگویج میں، ہمارے نظریے میں وہ ظلم سمجھا جاتا تھا ہوگا، لیکن وہ بھی ظلم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر چوتھے مرحلے میں ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے دنیا میں بھی اور میدان محشر میں، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جس شخص کو شیطان چھوا ہے، جس شخص کو شیطان نے پکڑ لیا ہے، چھوا ہے، وہ جہاں پہ کھڑا ہوگا یہ سود خور بھی وہی اسی مقام پہ کھڑا ہوگا، اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا۔ ذالک بانہم، اب یہ کیوں ہے؟ تو یہ اس وجہ سے کہ قالوا، وہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، جب یہ آیتیں اترتی گئی تو عرب والے کہتے تھے اس کے اندر کون سی خرابی ہے سود کے معاملے میں، جیسا خرید و فروخت ہے، جیسا آپس میں معاملہ ہوتا ہے کہ پیسہ دے کے کوئی چیز خریدتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی معاملہ ہے، ایسا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، سود جو ہے یہ انما البیع، خرید و فروخت جو ہے وہ سود کے جیسا ہی ہے، اور سود جو ہے وہ خرید و فروخت کے جیسا ہی ہے۔ وہ اپنی عقل کے مطابق وہ دلیل دیتے تھے، کیونکہ ان کو کیسا لگتا تھا، آپ دیکھیں مثال کے طور پہ وہ کیا سمجھتے تھے، جیسا کہ کسی کا گھر ہے، اب وہ گھر اپنی چیز، اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت، اپنی ہی چیز وہ کسی کو رینٹ پہ دے کے ماہانہ 8,000 10,000 15,000 20,000 کرایہ وصول کرتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ رینٹ وصول کر سکتا ہے، جائز ہے، مکمل جائز ہے، اپنی چیز ہے، اپنی پراپرٹی ہے، اپنی ملکیت ہے، خواہ وہ زمین ہو، مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی دوسرے شخص کو کرائے پر دے کے، رینٹ پر دے کے ماہانہ اس سے وہ فائدہ وصول کر رہا ہے، اپنی چیز سے فائدہ وصول کر رہا ہے۔ تو یہ عرب لوگ اپنی عقل کی دلیل دے کے کہتے تھے پیسہ بھی تو ہمارا ہے، وہ 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ روپے ہو، جو پیسہ جو ہے، جیسا گھر ہماری ملکیت ہے تو پیسہ بھی ہمارا ہے، وہی پیسہ ہم کسی سامنے والے انسان کو دے کے 1 لاکھ روپے دے کے اس سے 1,20,000 اگر ہم لے رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ مثال کو اچھی طرح سمجھے ہیں کہ گھر کرائے پہ دے کے اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے انسان، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میں آپ کو کرائے پہ دے کے ماہانہ 8,000 10,000 میں وصول کر رہا ہوں، تو میری چیز سے میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، وہ جب کرایہ دار چلے جائے گا تو میری چیز میرے کو آ جائے گی، میرا مکان مجھے مل جائے گا، لیکن اس سے جو میں فائدہ حاصل کیا ہوں یہ جائز تھا، جائز تھا۔ تو ایسے ہی عرب والے کیا کیے، یہ مثال دے کے سمجھانے لگے پیسہ بھی میرا ہی ہے، کیش بھی میرا ہی ہے، اماؤنٹ میرا ہی ہے، میری ملکیت ہے، 1 لاکھ روپے میں تم کو قرضے کے طور پہ دیتا ہوں، قرضے کے طور پہ دے کے 50,000 روپے ایکسٹرا میں وصول کرتا ہوں، اس سے اضافہ میں وصول کرتا ہوں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ جیسا مکان کے ذریعے سے میں فائدہ حاصل کیا ہوں، میری چیز سے ہی میں فائدہ حاصل کیا، ایسے ہی میرے ہی پیسوں سے میں 1 لاکھ روپے دے کے 1,50,000 روپے اگر میں وصول کرتا ہوں، اضافہ میں لیتا ہوں، تو اس میں کون سی بری بات ہے، اس میں کون سی خرابی کی بات ہے؟ تو ایسی مثال دیے وہ لوگ عرب والے۔ تو اللہ نے پھر واضح انداز میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا تمہارا رب خرید و فروخت کو حلال کرتا ہے، سود کو حرام کرتا ہے، بس بات ختم۔ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا، تم لاجیکلی عقل کے مطابق تم عقلی دلیلیں دے رہے کہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، تو وہ سب اللہ نے یہاں پہ وہ دلیل نہیں دی، بلکہ واضح انداز میں ایک بات کر دی، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تم مومن ہو، تو تمہارے رب نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ وہ جو لاجک جو دلیل دے رہے تھے لاجیکلی اعتبار سے وہ بالکل غلط تھی، وہ بالکل غلط تھی۔ وہ کیسا غلط تھی آپ سمجھیے، وہ کیسا غلط تھی؟ وہ اس طریقے سے غلط ہے کہ پیسے کو وہ پراپرٹی سے ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، حالانکہ پراپرٹی، جائیداد جو زمین ہوتی ہے یا مکان وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ مکان وغیرہ جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، پیسہ ضرورت نہیں ہے، پیسے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو مکان ہونا ہے تو آپ مکان کس سے خریدیں گے؟ پیسے سے خریدیں گے آپ مکان۔
جب وہ مکان آ گیا تو آپ وہ مکان کے اندر رہیں گے، تو وہ آپ کی ضرورت، وہ خود اصل ضرورت ہے، لیکن پیسہ ضرورت نہیں بلکہ پیسے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے، یہ پہلا ڈفرنس۔ دوسرا فرق آپ دیکھیے کہ کرنسی، نوٹ جو ہے، پیسہ جو ہے، پرانا یا نیا اگر ہو تو اس سے ویلیو نہیں بگڑتی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، 100 کا نوٹ اگر نیا ہو، کڑک نوٹ ہے، بینک سے ابھی ابھی نکال کے ایک شخص 100 کا نوٹ لے کے آئے، کڑک نوٹ ہے، نئی ہے، ایک دم نئی قسم کی، اور ایک شخص پرانی 100 کی نوٹ لے کے آیا ہے، تو آپ کیا اس کی ویلیو میں فرق کریں گے؟ آپ اس کو نہیں، یہ 80 روپے ہے وہ 100 روپے سے فرق کرتے کیا؟ نہیں کرتے۔ اس کو بھی آپ 100 روپے ہی مانتے، اس کو بھی آپ 100 روپے ہی مانیں گے۔ دکھنے میں وہ ایک نئی نوٹ ہے، یہ پرانی نوٹ ہوگی، لیکن اس کی ویلیو میں فرق نہیں آتا۔ ویلیو، اس کی جو قیمت ہے، یہ بھی 100 روپے ہی ہے، وہ بھی 100 روپے ہی ہے۔ پرانی سی پرانی نوٹ بھی ہوں گی 100 روپے ہی ہے، وہ نئی سی نئی نوٹ ہوں گی وہ بھی 100 روپے ہی ہے۔ لیکن گھر میں فرق آتا ہے، پراپرٹیز جو ہوتے ہیں، پرانا اگر گھر ہو یا نیا تعمیر کیا ہوا گھر ہو، کئی سال پرانا اگر گھر ہو، اس کی ویلیو میں فرق آتا ہے۔ ابھی ابھی جو گھر بنا ہوا ہے اس کی ویلیو میں فرق آتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر وہ گھر دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دونوں کی قیمت ایک جیسی ہی ہوں گی، آپ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح کرنسی میں، نوٹ میں، کیش میں، جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے 100 کی کڑک نوٹ بھی لایا ہے، 100 کی پرانی نوٹ بھی لایا ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی، اس کی ویلیو اتنی ہی ہے، اس کی ویلیو بھی اتنی ہی ہے۔ لیکن پراپرٹیز کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا۔ پراپرٹی ہو یا کار ہو یا بائک وغیرہ ہو، پرانی اگر کار ہوں گی اس کی ویلیو الگ، نئی اگر کار ہوں گی اس کی ویلیو الگ۔ تو انہوں نے جو لاجیکلی جو مثال دی تھی، کہی کہ ہم گھر دے کے جیسے ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ہم پیسے دے کے اگر فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ تو گھر کا معاملہ الگ ہے، پیسوں کا معاملہ الگ ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، بیسک فرق ہے، یہ بنیادی فرق جو وہ نہیں سمجھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، تمہارے صدقہ خیر خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقہ کر رہے ہیں، پیسہ جا رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن اللہ فرمایا پیسہ اور آئے گا اس کو، تم 1 روپیہ دیو 10 روپے لگ کر آئیں گے اس کو۔ لیکن سود کے معاملے میں تم کو 10 روپے آ رہے ہیں لیکن جائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ، وہ ایکسیڈنٹ میں ہو، کئی مرض میں ہو، کئی چیزوں میں ہو، وہ گھٹتا ہے اس کے ذریعے سے مال۔ یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ پاگل شخص، مجنون، جس کے ہوش و حواس سارے ختم ہو جاتے ہیں، سود کا لین دین کرنے والا اور سود کا رقم کھانے والا بھی شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ پاگل ہے۔ یعنی پاگل کا مطلب یہ کہ پاگل شخص کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہتی، حلال اور حرام کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ ایسے ہی سود کاروبار کرنے والا یا سودی لین دین کے معاملے میں مبتلا شخص بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو جب پیسہ آتا ہے تو پھر اس کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اچھائی اور برائی کی کوئی پہچان اس کو نہیں رہتی۔ اس کے بعد اس کے عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ پڑتا ہے، یہ سب کچھ اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو میدان محشر میں بھی یہی سزا اور پھر دنیا کے اندر بھی یہی اس کے لیے ایک سزا ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو آپ نے اس کا ڈیفینیشن یہ سنا ہے، لیکن اب آپ اس کی سزا سنیے کہ کتنی بڑی سخت سے سخت سزا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے ایمان کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں شرک جتنا بڑا گناہ ہے، ایسی ہی ہمارے معاملات میں سود اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ سود اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ ایمان کے معاملات میں، عقائد کے معاملے میں شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسی ہی معاملات کے اندر سود بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اتنی سخت کلام کسی اور مقام پہ اتنا سخت کلام نہیں ہوا جو یہ مقام پہ ہوا۔ اللہ نے اپنی نافرمانی کے بارے میں بھی یہ جملے نہیں فرمائے، والدین کی نافرمانی جو کہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ والی بات نہیں فرمائی جو سود کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہے۔ اب وہ کیا فرمائی ہے آپ دیکھیں، 3 پارے کی آیت اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کی جو شکلیں ہیں تم اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی لین دین کو نہیں چھوڑو گے، سودی معاملات کو تم نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سخت جملے ہیں، یہ سخت کلمات ہیں جو اللہ نے کسی اور معاملے میں نہیں فرمائے، یہ سود کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کہیں پر بھی دوسرے معاملے میں اللہ نے یہ والی بات نہیں فرمائی، حالانکہ دوسرے بھی بہت بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایسے جملے اللہ نے وہ مقام پہ نہیں فرمائے۔ لیکن سود کا جہاں معاملہ آیا تو اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم پھر تیار ہو جائے۔ تو پھر سوچے وہ کون بندہ ہے، کون سا بندہ ہے جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی ہمت نہیں کر ہی نہیں سکتا، وہ جرات ہی نہیں کر سکتا، وہ جرات کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ چیز کہ اللہ سے جنگ کرنا۔ اب اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب ہم اس کو ظاہری صورت میں نہ لیں کہ جنگ مطلب جیسا کہ تلواریں لے کے جہاد کے میدان میں اترتے ہیں، تو ویسا نہیں، بلکہ اس کے رزلٹ کے اوپر غور کریں۔ کسی بھی مقام پہ اگر جنگ ہو، جیسا کہ آج جنگیں ہو رہی ہیں، اسرائیل فلسطین غزہ، یہ جنگیں ہو رہی ہیں، کنٹریز کے درمیان میں جنگیں ہوتی ہیں، تو جنگ ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، معیشت لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ظاہر یہ مطلب نہیں کہ تلواریں لے کے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلو، مطلب یہ ہے کہ پھر تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی اگر تم سود میں ملوث ہو تو۔ اللہ اور اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ جنگ کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں کہ لائف برباد اور اس کے بعد بستیاں اجڑ جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ایسی تمہارا گھر بھی تباہ ہوگا، زندگی بھی برباد ہوگی، لائف بھی تمہاری تباہ ہوگی اگر تم یہ معاملات کے اندر ملوث ہے، اگر یہ چیزیں تم کرتے ہیں، یہ سودی معاملات کے اندر تم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سخت وعید ہے، بہت سخت کلمات، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ۔ کہ کہیں دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے، صرف اسی مقام پہ جو سود کے معاملات ہیں اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، جس کے اندر آج تقریباً لوگ اسی کے اندر ملوث ہیں۔ کاروبار کے معاملات کو لے کر بہت سی چیزوں کے اندر بڑے بڑے بیوپاری ہیں، بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو جن کو معلوم بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پیسے جب آیا ہے، ارننگ اور انکم جب ہوئی ہے تو پھر اتنی انکم ہوئی ہے کہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر ٹیکس آیا ہے کہ اتنا ٹیکس تم کو دینا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انکم کے بیس پر ٹیکس بھی بنتا ہے، تو جتنی تمہاری انکم ہوتی ہے، ارننگ ہوتی ہے، پھر ٹیکس کا کیلکولیشن بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ پھر پہلے تو یہ گناہ میں پڑے ہوئے تھے سود کے کاروبار میں، جب اس سے پیسہ بنا تو پھر ٹیکس اس کے اوپر لاگو ہوا، ٹیکس سے بچنے کے لیے پھر رشوت۔ آپ دیکھتے جائیں، ایک جرم کیا، پھر اس سے جو پیسہ بنا، پھر وہ جو ٹیکس سے بچنے کے لیے پھر رشوت، پھر اس کے آگے آگے اور کئی ایسی چیزیں۔ تو انشاءاللہ اس کے کئی مسئلے مسائل ہیں، رشوت ہو یا پھر سود کے معاملات ہو، جو صورتیں بنتی ہیں، مسئلے مسائل، وہ تو میں باضابطہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، نیکسٹ سنڈے یہ مسئلے مسائل کا ایک اہم عنوان رہے گا، خاص کر اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارک کیا کہتی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر تو سن لیا کہ سود کے معاملے میں کیسے سخت اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تو پھر تیار ہو جاؤ، اسے پھر جنگ کا اعلان کرو، یہ قرآن مجید کے اندر۔ اب آئیے حدیث مبارک اس حوالے سے کیا کہتی ہے، سود کے معاملات کے تعلق سے احادیث مبارکہ۔ تو پہلی حدیث جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے، یہ حدیث مبارک۔ اب یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، 7 چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں، جو 7 جو چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا اس کے ساتھ، پہلی چیز۔ دوسرا جادو کرنا، بلیک میجک، سفلی علم، جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بلیک میجک، جادو، دوسری چیز۔ تیسری چیز ناحق کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا، خون بہانا، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز
سود کھانا، سود جو کہ حرام کر دیا گیا ہے اس کا کھانا، اور پانچویں چیز یتیم کا مال ہڑپنا، یتیم کا مال دبا لینا، یتیم کا مال ہڑپنا، اور چھٹویں چیز جہاد کے میدان سے پیٹ بتا کے چلا جانا، میدان جہاد میں آیا لیکن بزدلی کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا لیکن پیٹ بتا کے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ چھٹویں چیز۔ اور ساتویں چیز بھولی بھالی مومن پاکیزہ عورت کے اوپر تہمت لگانا، زنا کی، بدکاری کی، یا کسی بھی چیز کی اس کے اوپر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، جو کہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک۔ تو اس میں سے چوتھی جو چیز ہے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں سود کا کھانا، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس کو دکھتا ہے کہ میری زندگی، میری لائف تو بڑی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اصل ہے، سچی بات ہے کہ اصل کا جو اثر ہے نسل میں ضرور منتقل ہوتا ہے، اصل کا جو اثر ہے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا قبر میں چلے گئے لیکن ان کا اثر ہمارے جسموں میں آج بھی باقی ہے۔ وہ کیسا؟ شکل صورت، گفتگو کا انداز، چلنے پھرنے کا طریقہ، میرا باپ جیسا چلتا تھا میں بھی ویسے ہی چلتا ہوں، ان کی جو بولی تھی اسی انداز سے میری گفتگو کا انداز ہے، میرے ماں باپ جو شکل صورت رکھتے تھے وہی روپ انداز آیا ہوا ہے۔ یہ بات اٹل ہے، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اخلاق، کردار میں بھی اثر آتا ہے، اصلوں کا جو اثر ہے نسلوں میں ضرور منتقل ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا الولد سر لابیہ، اولاد باپ کا راز ہوتی ہے، اولاد باپ کا راز ہوتی ہے، یعنی اس کی پوری کاپی ہوتی ہے، اس کی نقالی کرتی ہے باپ کی۔ اس لیے ہم بچوں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ تم فلاں کے بیٹے ہو کیا، کیسا پہچان ہے؟ وہ نقالی ہے، وہ اس کی کاپی ہے، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، تو بہرحال اس کا اثر ہے۔ اس لیے آج دیکھیں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ یہاں تک دعویٰ کرتی ہے اپنے ریسرچ کے مطابق 52 پشتوں تک ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ 52 پشتیں، وہ ایک ریسرچ کے مطابق، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہ ماننے والی بات ایسا نہیں ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اگر تمہارے باپ دادا قبر میں بھی چلے گئے ہوں گے لیکن عورت کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہوگا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر کیسا ثبوت دیا جائے، کیسا ثابت کیا جائے کہ جو اولاد ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ گواہ تو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاملات میں گواہ کہاں بنے گا، وہ تو اندرونی معاملہ ہے جو کمرے کے اندر ہونے والی چیز ہے، کسی کو وٹنس تو نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ جو اولاد ہے وہ اسی کی اولاد ہے؟ تو پھر میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے۔ نہیں باپ قبر میں چلے گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ہڈیوں سے ہم ٹیسٹ کریں گے، ہم اس کے جو ذرات ہے قبر میں بھی چلے گیا ہوگا، 52 پشتے یعنی دادا، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر کتنے پشتے چلے گئے ہوں گے، ہم تحقیق کر کے بتائیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ کیوں؟ یہ بات اٹل ہے کہ اصل کا جو اثر ہے نسل میں ضرور ہوتا ہے، تو اسی کے ذریعے سے ہم پہچان کر کے بتائیں گے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ تو یہ سود جو ہے، تو چوتھی جو چیز جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا کھانا جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، اس کا اثر نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، یہ جو اثر ہے اس کا نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث مبارک بھی آپ دیکھیں اس کے تعلق سے، جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا شب معراج مجھے سیر کرائی گئی، آپ جانتے ہیں اچھی طرح زمینی سفر بھی ہوا، آسمانی سفر پر بھی لے جایا گیا حضور کو، آسمانوں کا بھی سفر کرایا گیا، سیر کرائی گئی۔ تو حضور فرماتے کہ مجھے شب معراج سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک جماعت کے پاس سے ہوا، کچھ لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹیں کمروں کے برابر تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ کمروں کے برابر ہے۔ اب ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ 9x9 کا کمرہ تھا ہوگا، کتنے کے گز کا کمرہ تھا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ کمروں کے برابر تھے، اور ان کے پیٹ کے باہر سے دکھائی دے رہا تھا کہ اندر سانپ ہے، اندر سانپ ہے، کئی سانپ ہے جو وہ پیٹ کے اندر ہے،
وہ باہر سے دکھ رہا تھا کہ اندر سانپ ہے، یہ سب کچھ دکھ رہا تھا۔ تو حضور ارشاد فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے، جن کے پیٹیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ کمرے کے برابر ہے اور ان کے اندر سانپیں ہیں، کئی قسم کے سانپ ہے۔ تو یعنی وہ سانپ کیا ہے؟ وہ جو مال جو سود کا کھاتا تھا، لقمے میں جو حرام کے اپنے پیٹ کے اندر جو داتا تھا، وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس سانپ کی شکل میں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ قسم کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، یہ حدیث مبارک۔ پھر اسی طریقے سے اور سنیے آپ حدیث مبارک کہ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ چار قسم کے لوگ جن پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ کسی پر رحم کرتا ہے تو دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن جب محروم کر دیتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی وہ محروم ہوتا ہے، آخرت میں بھی محروم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، یہ چاروں قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ سود کے معاملے میں ایک اور حدیث مبارک بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سود کے جو گناہ ہیں 70 گناہ ہیں، اس کے جو گناہ ملتے ہیں انسان کو 70 گناہ اس کو ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 73 گناہ، ایک میں آتا ہے 36 اس کے گناہ ہیں۔ بہرحال مختلف حدیثیں ملتی ہیں جس کے اندر نمبر جو ہے الگ الگ ملتا ہے، کہیں پہ 70 کا، کہیں پہ 73 کا، کہیں پہ 36 کا، ایسا ہم کو آنکڑا، ایسا عدد ہم کو ملتا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے کہ سود کے جو گناہ ہے وہ 70 ہے، اس میں سے سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والے کا گناہ یہ ہے سب سے چھوٹا کہ وہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، وہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، سب سے چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ۔ کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں۔ وہ 70 گناہ میں سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا، سب سے ادنا قسم کا جو کیٹیگری ہے، جو گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے اَيَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ، کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے، اس کے برابر ہے یہ سود کھانے والے کو جو گناہ ملے گا، جو عذاب ملے گا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ کسی مذہب کے اندر اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان یہ چیز پسند نہیں کرتا اس کی طبیعت کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، لوگ خود اس کو ماریں گے، ختم کر دیں گے۔ تو بتایا کہ سود کا ایک لقمہ جو انسان جو کھاتا ہے وہ کیسا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم جس کو تم حاصل کرتے ہو، وہ 1 درہم یہ کہ تم اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، جو 1 درہم جو تم اس کو حاصل کرتے ہو۔ تو سوچے دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ سود کا جو لین دین، سود کا جو معاملہ ہے کہ 1 درہم بھی، 1 پائی بھی اگر وہ اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے تو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہ بلا توبہ کے ویسے ہی اگر وہ مرے گا تو پھر اس کو سزاؤں میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد وہ چیزوں سے وہ توبہ کرے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ سود اگر کسی بستی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ وہ ساری بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ سود کی وجہ سے اس کی جو لعنت ہے، اس کی جو پھٹکار ہے، اس کی جو برائی ہے، جس کے اندر ساری بستی اگر مبتلا اگر ہے اس کے اندر، تو پھر اللہ اس کی وجہ سے وہ ساری بستی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو کئی آج دیکھ لیں آپ کے ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو دنیا جو ترقی کے نام پہ جس انداز سے کہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، حلال کی کوئی پہچان نہیں رہی، حالانکہ واضح انداز میں ارشادات مل جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہے، ان چیزوں سے تم کو بچنا ہے، ان چیزوں سے تم کو پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر حرام کاری کے اندر اگر مبتلا ہے تو کیسے کیسے عذابات اس کو دیے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے قسم میں وہ مبتلا ہے۔ پھر یہ بھی بات قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے جو یتیم کا مال ہڑپتے ہیں یا پھر سود کے معاملات کے اندر وہ حرام کاری میں وہ مبتلا ہے، تو اپنے پیٹوں کے اندر انگارے آگ بھر رہے وہ اپنے پیٹوں کے اندر۔ تو بہرحال وہ کیا چیز ہے کہ بس یہ ہے کہ
اللہ کی ذات پہ ایک تو بھروسے کی کمی، ایمان کی کمزوری کی علامت کہ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ نہیں ہے، وہ بس پیسوں کے اوپر، دولت کے اوپر، اسی کے اندر وہ مبتلا ہے، وہی حرص، وہ لالچ اس کو لگی ہوئی ہے، وہ آگ میں وہ جلتا جا رہا ہے، خاندان کو بھی وہ جلا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ زندگی بن رہی ہے، فیوچر بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کس قسم کا عذاب ہے اور کتنی بڑی اور سخت سے سخت اس کے اندر وعید سنائی گئی ہے۔ اب اتنی بڑی وعید سننے کے باوجود اگر کوئی انسان اسی کے اندر ملوث ہے تو پھر وہ بہت بڑا بے وقوف ہے، اور پھر اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ والی حدیث سننے کے بعد کہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر کون بیٹا ہے جو یہ حرکت کرے گا، کون چاہے گا؟ ہم کوئی تو غیروں کے ساتھ بھی حرکت ہوتے ہوئے دیکھتے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی بے حیائی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ غیر مذہب کا بھی انسان ہو، بس انسانیت کے ناطے یہ سمجھتے کہ وہ بہت اس نے بڑا برا کام کیا ہے، بری حرکت اس نے کی ہے، تو پھر یہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ احادیث مبارکہ اور یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ تمام تر جو سود کے معاملات میں عذاب سناتی ہے، وعید سناتی ہے، سزائیں سناتی ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں اور پھر بچنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جتنے پیر ہے وہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر انسان کو پھیلانا چاہیے، بس یہ چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنی چادر کا ماپ کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس حساب سے آپ پیر پھیلائیں، بس آپ کہاں کتنی چادر ہے بس اتنا ہے۔ انسان کو کیا ہے، وہ چادر چھوٹی ہوتی ہے، پیر اور آگے تک نکالنے کی وہ بات کرتا ہے اور اس پہ وہ چھپانے کی بھی بات کرتا ہے، تو پیر چھپتے نہیں ہیں، لہٰذا اپنی چادر کو بڑی کرنے کی فکر میں وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب اپنی زندگی کو اور اچھا کرنا، ایک اسٹینڈرڈ لیول دینا، دوسروں کو دیکھ کر وہ جو بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی 100 پتی ہے تو وہ 1000 پتی کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے 1000 پتی بننا ہے۔ وہ 1000 پتی والا دیکھتا ہے کہ اپنے سامنے لکھ پتی ہے تو مجھے لکھ پتی بننا ہے، پھر وہ لکھ پتی والا اس کے سامنے کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ لکھ پتی چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بنوں، کروڑ پتی کی آنکھوں میں ارب پتی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں ارب پتی بنوں۔ یہ سلسلہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بنے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بنے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بنے۔ آپ اگر 100 پتی ہیں، 1000 پتی ہیں، تو پھر اسی انداز سے رہیں، اتنی ہی آپ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے۔ وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر میں وہ بنوں۔ اس معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نہ حرام کی پہچان رکھتا ہے نہ حلال کی پہچان رکھتا ہے، جہاں سے بھی مال آتا ہے پھر اس کو ہڑپنے اور اپنا ایک لیول، اپنا گول اچیو کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے لکھ پتی بننا ہے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے، منٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر مجھے ارب پتی بننا ہے، چاہے وہ پیسہ کسی بھی طریقے سے آتا ہو، لیکن مجھے وہی کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، بغیر آواز کے وہ لاٹھی مارتا ہے، جب مارتا ہے تو پھر تم اڑے تھے وہاں آسمانوں پہ تھے ہوں گے، لیکن پھر نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی، اوپر جانے میں شاید دیر لگتی ہوگی کہ وہ اسٹیپس کے ذریعے سے تم جاتے ہو، لیکن اوپر سے نیچے آنے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ وہ تم سب کچھ آیا ہوا ہے لیکن وہ چھیننے میں، لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ پھر وہ مال اگر کسی اور جگہ ضائع کر دے گا تو پھر کہیں کے بھی انسان نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھنا ہے انسان کو، کاروبار بھی کرتا ہو، تجارت بھی کرتا ہو، پیسہ بھی کماتا ہو، حلال ذریعے سے کمائی ہو، حلال لقمے کمائے، حلال پیسہ کمائے، یہی فکر انسان کو ہونا ہے۔ حلال کا 1 روپیہ وہ حرام کے 1 لاکھ روپے سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے حلال کا 1 روپیہ تم کماؤ، اس کے اندر سکھ بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ لیکن اگر حرام کا 1,00,000 روپے کماؤ گے، وہ سکون نہیں ملے گا جو جھوپڑی کے اندر انسان پتھر کے اوپر اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کے سوتا ہے۔ تم لکھ پتی ہو کے مخمل کے بستر پہ بھی سو گے تو وہ سکون نہیں ملے گا جو پتھر پر انسان جو آرام کرتا ہے، جس کو وہ سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہ لڑائی کو چھوڑے، یہ کمپٹیشن کو چھوڑے، اپنا معیار دیکھے، اپنا اسٹینڈرڈ دیکھے، اپنی زندگی کو ہی دیکھے۔ یہ بھاگ دوڑ، یہ کمپٹیشن کہ انہیں آگے نکل رہا ہے میں بھی آگے نکلوں، وہ کروڑ کما رہا ہے میں بھی کروڑ کماؤں، نہیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔
جب خود کے جسم کے انگلیاں برابر نہیں ہو سکتے پھر دوسروں کی برابری کرنے کو ہم کیوں آگے بڑھیں؟ ہم دوسروں کا مقابلہ کرنے ہم پھر کیوں آگے بڑھے؟ یہ کمپٹیشن کو چھوڑے، یہ مقابلے کو چھوڑے، اپنی زندگی جس انداز سے گزر رہی ہے ترقی دے، اس کو حلال طریقے سے دے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جس حالت میں اسی حالت میں رہے، آپ حلال طریقے سے اپنی زندگی کو برکت دے، اپنی زندگی کو ترقی دے۔ یہ سود، یہ اس کی جو لعنتیں ہیں اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں، آئندہ اتوار کو ایک اہم عنوان ہے مسئلے مسائل کا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مسئلے مسائل، میں نے تو آج صرف حدیثیں سنائی اور عذاب سزائیں جو ہوتی ہیں سود کے معاملات میں، سودی جو معاملات میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ سنائی ہیں میں نے، لیکن اس کی جو صورتیں آج شکل جو بنی ہوئی ہے، قرضوں کی شکل ہو، بینک انٹرسٹ کی شکل ہو، پھر فلاں 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 کئی ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں کیا علماء کا اختلاف ہے، کیا صورتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم عنوان ہے، اس کو مس نہ کریں۔ آئیے آپ، شاید ہو کہ اس کے اندر ہم میں سے کوئی شخص اس کے اندر آن لائن ٹریڈنگ جو کاروبار تجارت کے ہے، بہت سی چیزیں نکلی ہوئی ہیں آج کے دور کے اندر پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ بٹ کوائن ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے کہ جس کے ذریعے سے سکہ خریدا جاتا ہے، پھر اس کے اندر مارکیٹ میں انکریمنٹ بھی آتا ہے، یعنی اضافہ بھی ہوتا ہے، پھر گرتا بھی ہے، پھر وہ سکہ اس کی ویلیو گرتی بھی ہے۔ کئی ایسے شکلیں ہیں، کئی ایسے صورتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ وہ نفٹی کہہ کے ہے، پھر وہ فلاں کہہ کے ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، شیئر مارکیٹ ہے، ہمارے انویسٹمنٹ کے جو جتنے چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ جو صورتیں بنتی ہیں، جو سود کی جو صورتیں ہیں جس سے بچنا ہے ہم کو، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ چیزوں کو میں کور کروں۔ اگر اس سے ہٹ کے اور بھی ایک اتوار ہم کو لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی کوشش رہے گی کہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر انشاءاللہ مسئلے مسائل پر گفتگو ہوں۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ ہم تمام کو یہ سودی لین دین سے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سودی کاروبار سے بچنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ یہ جو معاملات ہیں سودی لین دین کے، اس سے ہم تمام کی زندگیوں کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ جو مجبوری کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو ملوث ہے، مبتلا ہے، بچنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، یا اللہ تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کو رہائی عطا فرما، یہ سودی دلدل سے ان کو رہائی عطا فرما، نجات عطا فرما۔ بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر کئی افراد ہیں جو اسی معاملہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں ان کو نجات عطا فرما، ہم تمام کی زندگی کو بھی حفاظت فرما، عقل حلال، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو رزاق ہے، بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے میرے اللہ۔ ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے جو لقمہ اترے، یا اللہ حلال کا لقمہ اترے، ہم اپنی اولادوں کو بھی جو لقمہ دے، حلال کا لقمہ دے، ان کے پیٹ کی، ان کے غذاؤں کی ہم کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام کاری سے بچنا نصیب فرما میرے اللہ۔ معاشرے کے اندر جو خرابیاں رشوت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یا اللہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے سماج کی حفاظت فرما، ہمارے گھر دربار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، بڑے جوان بچے، ہر ایک اپنے سینے میں جائز مقاصد رکھتے ہیں میرے اللہ، ہر ایک کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ میری اس دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔